نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا سورہ انشقاق کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور اس کو یہی زیبا ہے، اس کو یہی زیب دیتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کا حکم سن لیں گے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، جب زمین کو لپیٹ لیا جائے گا، جو زمین ابھی بچھائی ہوئی ہے اس کو کھینچ لیا جائے گا، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی، باہر نکال دے گی، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اس کو یہی لائق ہے۔ یہاں پر کس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ؟ کون اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لے گا؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، میرا رب حکم دے گا آسمانوں کو، اے آسمانوں پھٹ جاؤ، ریزہ ریزہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ ہا جا رہا ہے آسمان کی طرف کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کو سن لے گا، اور اس کو یہی زیبا دیتا ہے کہ اپنے رب کا حکم سن کر پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے زمین کو کہ اے زمین تو کھچ جا، تو زمین سن لے، اور تیرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ، ان تمام گناہ گاروں کو جو تو اپنے اندر سمو کر رکھی ہوئی ہے، ان سارے گناہ گاروں کو باہر نکال دے، تو زمین سب کو باہر اگل دے گی اور زمین کھچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت پہ مزید، یا ایہا الانسان، اے انسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آسمان نے اللہ کی بات کو سن لیا، زمین نے اللہ کی بات کو سن لیا، جو اتنے طاقتور ہیں کہ انسان ان کی طاقت کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے انسان، تو تو کس قسم کا انسان ہے کہ تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، بس تو اس سے جا ملے گا کہ تو اتنا زیادہ لاپرواہ ہو گیا ہے، اور تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہا، اور تو تیرا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، تیرا وقت گھٹتا جا رہا ہے، اور تو اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ تیری جتنی زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں، یقیناً تیرا موت کا وقت اتنا قریب آتا جا رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان وہ ہیں جو اپنی پیدائش کے دنوں کو مناتے ہیں، ہم اپنی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس چیز کو بھول کر کہ ہماری زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب آسمان پھٹ جائیں گے تو ساتوں آسمان کے تمام فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اور تمام کے تمام جن اور انس جتنے بھی ہیں سارے کے سارے زمین پر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو مزید وسیع کرے گا تاکہ تمام کے تمام انسان، جن و انس اور فرشتے تمام کے تمام اس زمین پر پورے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل سیدھا ہموار کر دے گا، نہ کوئی اونچائی نیچائی کچھ بھی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو وسعت دے گا اور کھینچ کر سیدھا کر دے گا۔ جس طرح سے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جس طرح چمڑے کو یا ربڑ کو کھینچ کر بڑھایا جاتا ہے، مگر وسیع کر دینے کے باوجود میدان حشر جو اس زمین پر ہوگا، اس میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس میں ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی جگہ ہوگی کہ اس پر وہ اپنا صرف پاؤں رکھ سکے۔ ایک انسان کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی، اور ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
ایک بونچھال سا آئے گا، ایک زور سا زلزلہ سا آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اذا السماء انشقت کی تفسیر میں فرمایا کہ زمین پھٹنے پر سب سے پہلے جو شخص اس سے نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ میں اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا، میرے سر سے آسمان تک ایک دروازہ کھل جائے گا اور عرش تک مجھ کو دکھائی دے گا، پھر میرے نیچے کی جانب سے ایک دروازہ کھولا جائے گا کہ ساتویں زمین تک مجھ کو نظر آ جائے گا، اور تری تک میں دیکھ لوں گا، جو زمین کے اندر پانی ہے اس کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ پھر دائیں طرف سے ایک دروازہ کھولا جائے گا کہ میں جنت کو دیکھ لوں گا، اور مجھ کو اپنے ساتھیوں کے مکانات نظر آ جائیں گے، اور مجھ سمیت زمین ہلنے لگے گی۔ تو میں کہوں گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ زمین جواب دے گی کہ میرے مالک نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اندر جو کچھ بھی ہے اسے اپنے اندر سے باہر پھینک دوں اور خالی ہو جاؤں، لہذا جیسے پہلے خالی تھی ایسی ہی ہو جاؤں۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، خالی کر دے جو کچھ تیرے اندر ہے، سب کچھ خالی کر دے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین سونے کے ستون باہر پھینک دے گی، یعنی زمین میں جو خزانے بھی مدفون ہیں ان کو بھی زمین اپنے اندر سے باہر پھینک دے گی، سب کچھ خالی کر دے گی اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ اس لیے آج جو کچھ کر رہی ہیں، آج رب کائنات نے جو ہمیں موقع دیا، یہ کل موقع نہیں ملے گا۔ ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لوٹ کر جانے کے لیے محنت و جد و جہد کرنا لازم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اے اللہ تو ہمارا بھی حساب آسان کر دینا، رب کائنات ہمارے لیے بھی ہمارے حساب کو آسان کر دینا، ہمارا نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہمیں عطا کرنا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب نامہ اعمال جیسے ہی ہاتھ میں آئے گا اور وہ خوش و خرم ہو کر اپنے اہل والوں کی طرف واپس لوٹ کر آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ اب تو موت ہے ہی نہیں، موت تو اس دنیا میں ملنی تھی، اب وہ موت کو پکارے گا کہ موت آ جائے، اس کو پکڑ لے، وہ مر جائے، اس کی زندگی ختم کر دی جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ میں جائے گا، اور وہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال میں بے فکر تھا۔ کیا میں اور آپ اپنے اہل و عیال میں بے فکر نہیں ہوتے؟ کھانے کی فکر، بچوں کو خوش کرنے کی فکر، شوہر کو خوش کرنے کی فکر۔ میرے رب نے کہا اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال میں بے فکر رہتا تھا۔ ہم کہتے ہیں زندگی یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو کیٹیگرائز کر لیا ہے، ہم نے زندگی کو کیٹیگرائز نہیں کیا۔ میرے رب نے زندگی کو کیٹیگرائز کر کے مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ تمہیں زندگی کو اس طرح سے ہی گزارنا ہے اگر اپنی گردن کو آزاد کروانا ہے۔ جو اپنی اہل و عیال میں خوش و خرم ہے، جو اپنے اہل و عیال میں مست ہے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کی کروٹیں اپنے پہلوؤں سے جدا رہتی ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی یاد میں، اپنی بارگاہ الہی میں باہر بار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، انہو ظن، اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں انہو ظن ان لن یحور، بے شک اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ واپس نہ ہوگا، اس کو یہ لگتا تھا اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے دیکھا جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا، اللہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا، جو کچھ وہ کر رہا تھا میرے رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ بندے کو اس کا مال نامہ دکھا دیں گے، اور آواز آئے گی: اے میرے مسلمان بندے، جو تو نے عبادت کی میں نے قبول کر لی، اور جو تجھ سے خطا سرزد ہوئی وہ میں نے درگزر کرتی، اور جس سے پوچھ گچھ ہوگی اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ بندہ گناہ کا کوئی عذر پیش نہ کر سکے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اس پر حضرت عائشہ نے سوال کیا: کیا قرآن ایک پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ پھر حساب کے لیے عذاب کس طرح لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ذکر آیت میں ہے وہ در حقیقت مکمل حساب نہ ہوگا، بلکہ وہ تو صرف ایک اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، اور جس سے پورا پورا حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا حساب لینا شروع ہو گیا تو ہم کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ وہ چونٹی جو میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی، وہ جو ہم نے کسی کی غیبت کر دی، وہ جس کو ہم نے دلوں میں برا برا بھلا کہتے رہے، وہ جس کی بات پر ہمارا دل غمگین ہوا اور ہم اس کے لیے پتہ نہیں پیچھے کیا کیا بولتے رہے، بڑبڑاتے رہے، وہ جو ہم نے کسی کی حق تلفی کر لی، وہ جو ہم نے اپنے فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی کر دی، وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، مرنے دم تک جو جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، ان میں سے اگر کسی ایک پر بھی میرے رب نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم کسی ایک پر بھی جواب دینے کے قابل نہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا، جو پشت کے پیچھے سے، کیونکہ مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ جکڑے ہوئے ہوں گی زنجیروں میں، ان کا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا ہوگا۔ جب زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب ہاتھوں کو کف لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہتھکڑی باندھی جاتی ہے تو کیا کی جاتی ہے؟ ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نامہ اعمال بھی پیچھے سے دیا جائے گا، کیونکہ ہاتھ پیچھے کو جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا۔ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا، اس کی آنکھیں نم نہ ہوئیں آخرت کی فکر سے، اللہ تعالیٰ سے وہ غافل رہا، وہ فکر میں نہ لگا رہا، اس کے دل میں کوئی خوف مبتلا نہ ہوا، جو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا، مزے کرتا رہا، پارٹیز میں جاتا رہا، انجوائے کرتا رہا۔ آج فرصت کا وقت ہے، جب حاضری کا وقت ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج کا لمحہ، آج کا وقت ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے؟ یہ سوچ کر تم عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا: کیوں نہیں، میں تو تمہاری ہر ہر لمحے کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پھر میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وہ سرخی کی جو کہ شام کے وقت آتی ہے، وہ جو آسمان پہ چھا جاتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں سرخی کی۔ واللیل وما وسق، پھر اللہ تعالیٰ اس رات کی قسم کھاتے ہیں، اس رات کی جو سمٹ آتی ہے، جو اور اس رات کی رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر اذا اتسق، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں چاند کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچنا ہے، اس دنیا کی زندگی سے دوسری حالت میں تمہیں پہنچنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ تمہیں اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، پھر کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اور تم نہیں مانتے اس بات کو اور تم اپنے عمل کو نہیں بدلتے؟
फ़ैज़ा कुरिया फ़ैज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरान ला यसजुदून। और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके वो नहीं झुकते, उनके दिल खशियत में नहीं गिड़गिड़ाते, उनकी निगाहें, उनकी आंखें, पलकें नहीं झपकती आंसुओं से। इतने सख्त दिल हैं कि जब कुरान की तिलावत होती है तो उनके रोंगटे खड़े नहीं होते, वो अपने गुनाहों को याद करके पशेमान नहीं होते, उनके सर निदामत से झुकते नहीं हैं। जिस्म का एक एक हिस्सा सजदा करने के लिए नीचे क्यों नहीं गिरता? जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो नहीं झुकते। हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान सिर्फ अल्लाह ने मुशरिकीन के लिए भेजा, ये सिर्फ मक्का और काफिरों के लिए, मक्का के लोगों के लिए और काफिरों के लिए भेजा? क्या मेरे रब ने मुझे और आपको हुक्म नहीं दिया, फ़ैज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरान ला यसजुदून बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून। बल्कि ये वो लोग हैं जो काफिर हैं, झुठलाते हैं, इनकार करने वाले हैं, झुठलाते हैं, अल्लाह ताला की बातों को झुठलाते हैं, यौम जज़ा को झुठलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकामात को झुठलाते हैं। बनिए नो इंसान, तुम एक मर्तबे से दूसरे मर्तबे पर, एक हालत से दूसरी हालत पर चढ़ते ही चले जाओगे। यानी इंसान अपनी इब्तिदा तख्लीक से इंतहा तक किसी वक्त एक हालत पर नहीं रहता, बल्कि उसके वजूद में मुसलसल तब्दीली आती है। इंसान यहाँ से ये देख ले कि बच्चा पैदा होता है, फिर जवानी में चढ़ता है, जवानी से बुढ़ापे में, और बुढ़ापे से मरता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जिंदगी का सफर बनाया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आखिरत भी इसी तरह होगी, कि तुम्हें अल्लाह ताला के पास वापस लौट कर आना है। इंसान का खात्मा होना है और अल्लाह ताला के सामने हाजिर जरूर होना है। इंसान की मंजिल वो कब्र है, वो मट्टी है जो इंसान की क़यामगाह है, जिसके लिए मैंने और आपने कुछ नहीं किया। हम दुनिया के आराम, दुनिया की आसाइशों, दुनिया के अंदर लगे रहे। हमने दुनिया को अपना मुसाफिर खाना समझा ही नहीं, हमने दुनिया को अपनी आराम गाह समझ लिया, जबकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मेरे और आपके लिए मुसाफिर खाना बनाया। हम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें अल्लाह ताला को नाराज 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 ना करें, दुनिया को एंजॉय करवा लें। यहाँ पर लतर कबुन्ना के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को खिताब किया है। इसमें ना मुसलमान, ना काफिर, कोई नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने सारे के सारे मुसलमानों को खिताब करके कहा कि तुम्हें वापस लौट कर आना है, तुम्हें एक जगह से, तुम्हें दूसरी तरफ लौट कर आना है, तुम्हें एक पहलू से दूसरे पहलू की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत में जो सजदे का हुक्म दिया गया, ला यस्जुदून, इस आयत से मालूम होता है कि कुरान सुनने से सजदा, कुछ कहते हैं कि सजदा वाजिब हो जाता है और कुछ कहते हैं कि नहीं हो जाता होता। तो क्योंकि आयत में कुरान सुनकर सजदा ना करने के बारे में कहा गया कि यहाँ पर कि इन पर जब कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा क्यों नहीं करते। बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ राय दी जाती है। जो अहनाफ वाले हैं, जो हनफी से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं कि इस आयत से कुरान को पढ़कर सजदा करना वाजिब हो जाता है, जबकि जो दूसरे फिका से ताल्लुक रखने वाले हैं वो कहते हैं कि सजदा वाजिब नहीं, लेकिन अगर करा किया जाए तो वो बहुत ज्यादा मुस्तहिब है। इस आयत को पढ़कर, इस आयत के बारे में पढ़कर वो लोग जो कि सजदा तिलावत को वाजिब समझते हैं, वो कहते हैं कि इस आयत को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि सजदा तिलावत वाजिब है। कोशिश किया कीजिए कि सजदा तिलावत लाजमी किया कीजिए, और अगर ना कर सके तो उसमें कोई गुनाह नहीं है।
باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، نہ صرف جھٹلاتے ہیں بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کے لیے جو کچھ جمع کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی آپ ان کو اس دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یعنی خوشخبری سنا دیجئے۔ تنزیہ طور پر کہا گیا کہ ان کو اس دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، ہم سارے یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جہنم کیسی؟ مسلمانوں کے لیے کون سا عذاب؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے اندر عذاب کو ڈرانے کے لیے کہا؟ اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اٹ مینس کہ یہ ورڈ وا کا بتا رہا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل کرنا بھی لازم ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، غیر ممنون، بے انتہا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس اجر کو بڑھاتے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں چھپائے رکھے ہیں، جو عداوت، جو کفر، جو بھی دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے، اور راہ راست عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو، ہمارے آنے والی نسلوں سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔